السلام علیکم listeners and viewers, this is me your host فہد یونس اور شو ہے میری کہانی. اور جناب جیسا کہ میری کہانی میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان سمیت دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے مختلف ایسی شخصیات کو انوائٹ کرتے رہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں ماشاءاللہ کامیابیوں کی راہوں پر گامزن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشن کا باعث ہیں. ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ وہ خود کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کو انسپائر کر سکیں اپنی کہانی سنا کر, اور وہ چیزیں جو کر رہے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں, سکھانا چاہتے ہیں دوسروں کو. اور میری کہانی تو فورم ہی اسی لیے ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سامنے لے آئیں اور ان لوگوں کو آپ سے انٹروڈیوس کروائیں تاکہ آپ بھی ان لوگوں سے سیکھ سکیں, ان لوگوں کو فالو کر سکیں اور ان لوگوں کی جو زندگی کی کامیابی کی کہانی ہے اس سے انسپائر ہو سکیں. تو حسب روایت آج بھی ہم نے اپنے ایک بڑے ہی خاص اور اسپیشل گیسٹ جناب رئیس محمد بھائی کو اپنے ساتھ لائیو لیے ہیں. آپ پشاور سٹی سے ہمارے ساتھ ہیں اور تھوڑا سا میں بھائی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ ماشاءاللہ ایک انسپائریشنل اسپیکر ہیں, ٹرینر ہیں, سکسیس کوچ ہیں اور یوتھ ان ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہیں. اور کیا کیا کرتے ہیں یہ بھی ہم ان سے جانیں گے کیونکہ ان کے پیچھے چھپا جو رئیس ہے آج ہم اس رئیس کی کہانی سنیں گے. اور رئیس بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, موسٹ ویلکم ان آور اسٹوڈیوز. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو مچ فہد بھائی کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ہم جیسے یوتھ کو اپریشیٹ کرتے, ان کو موقع دیتے کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے کچھ نہ کچھ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں اور اپنے میسج کو لوگوں تک کنوے کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ رئیس بھائی ہمیں جوائن کرنے کا. یقیناً آپ جیسے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے آئیں اور لوگوں کو سکھائیں ماشاءاللہ. تو رئیس بھائی سننے اور دیکھنے والے یقیناً جاننا چاہیں گے کہ رئیس بھائی ماشاءاللہ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کس طرح سے بچپن آپ کا تھا, اسکولنگ کیسی تھی اور ماشاءاللہ یہاں تک کیسے پہنچے. یہ بہت سارے سوالات ہیں لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ بیسیکلی کہانی کیا ہے ادریس بھائی کی. فہد بھائی, میں تو بیسیکلی اپر دیر سے بلانگ کرتا ہوں اور وہاں پہ ایک ہارڈ ایریا ہے نیہاگ درہ, وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں. اور تقریباً 40-45 سال پہلے میری فیملی جو ہے وہ واڑی پہ شفٹ ہوئی. یہ بھی اپر دیر کا ایک علاقہ ہے اور جیسے کو آپ کو پتہ ہے کہ اپر دیر جو ہے وہ ایک ہارڈ ایریا ہے, وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے, بہت زیادہ پرابلمس ہے. اور وہاں پہ میں نے اپنی انیشیل جو اسکولنگ ہے وہاں پہ اسٹارٹ کی. پرائمری لیول پہ بھی وہاں پہ اسکولنگ ہوئی میری, جو میڈل ہائی لیول ہے وہاں پہ ہوئی, کالج بھی وہاں پہ ہوئی. اور پھر میں یونیورسٹی کے لیے پشاور آیا. یہاں پہ میں اس ٹائم کالج یونیورسٹی سے LLB کر رہا ہوں. جی صحیح, ماشاءاللہ ادریس بھائی آپ نے بڑے مختصر اور جامع انداز میں اپنی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اپنا بتایا, بڑا اچھا لگا. ادریس بھائی اس وقت کہاں پر ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں, کس نہج پہ ہیں, ذرا شیئر کیجیے گا سننے اور دیکھنے والوں سے. جی فہد بھائی, ایک تو یہ ہے کہ میری سٹوری اگر کسی کو کچھ نہ لگے لیکن میرے لیے اور میرے گاؤں والوں کے لیے, میرے گھر والوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ اپنے فیملی کو یا اپنی فیملی میں سے کسی ایک کو اسٹڈیز کے لیے UK US بھیجتے ہیں, اس طرح مجھے وہاں دیر سے بھیجا گیا ہے. لوگ سارے گاؤں میں کہتے ہیں کہ فلاں کے بیٹا جو ہے وہ فلاں یونیورسٹی میں پشاور میں پڑھتا ہے. پہلی کامیابی تو میرے لیے یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ہاؤس آف لیڈرشپ کا کو فاؤنڈر اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. یہاں پہ ہم مختلف ٹریننگز آرگنائز کرتے ہیں, کانفرنسز آرگنائز کرتے ہیں, ورک شاپس جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایز ایجوکیشن یوتھ ایمبیسڈر رائٹ ٹو ایجوکیشن پاکستان کے ساتھ کام کر رہا ہوں ایجوکیشن پہ. اور وہاں پہ ہم امپورٹنس آف ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. مختلف جو اسکولس کے کو جو ایشوز ہے ٹیچرس پہ ان کو ہائی لیول پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک پروجیکٹ ہے ورلڈ اسکول کا, تو اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں ایز اے یو ایمبیسڈر کے ساتھ, یو رپورٹ کے ساتھ ایز اے یو ایمبیسڈر بھی کام کر رہا ہوں پاکستان سے. ماشاءاللہ آپ تو اتنی ینگ ایج میں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور یقیناً آپ سے اور لوگ بھی سیکھیں گے اور آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو. رئیس بھائی, جو لوگ آپ کو فالو کرنا چاہیں, آپ کے پروجیکٹس کے بارے میں جاننا چاہیں اور مزید جاننا ہے تو آپ اپنے سوشل میڈیا کے تمام ذرائع اور آپ کا کوئی URL ویب سائٹ ہے تو وہ بھی شیئر کیجیے گا سننے اور دیکھنے والوں سے.
جی میرا فیس بک پیج جو ہے وہ رئیس محمد آفیشیل ہے. اس کے علاوہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ رئیس محمد کے نام پہ ہے. اور اس کے علاوہ میرا ویب سائٹ بھی ہے www.raismohammad.com. تو آپ وہاں پہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی صحیح ٹھیک ہو گیا. آپ نے سارے ذرائع بھی بتا دیے اور آپ نے اپنے پروجیکٹس بھی بتا دیے. تھوڑا آپ اگر میسج چھوڑنا چاہیں میری کہانی کے فورم سے نوجوانوں کے لیے اسپیشلی، ماشاءاللہ آپ ایک ٹرینر ہیں، ایک سکسیس کوچ ہیں، تو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں خاص طور پہ نوجوانوں کو؟ جی یہی میرا پوائنٹ ہے. ابھی جس طرح آپ نے کہا میں ایک سکسیس کوچ، ایک ٹرینر ہوں. میں نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ صرف ڈگریاں دیتی ہے. نوجوان ڈگریاں کرتے ہیں لیکن پھر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جائے اور کیا کرے. تو میں نوجوانوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ خود کو ڈسکور کریں، اپنی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کے بارے میں جانیں کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے اور آپ اس سے کیا کیا کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ گورنمنٹ جابس کا ویٹ نہ کریں کہ آپ صرف یہ سوچ کے بیٹھے کہ مجھے 18 یا 17 پوسٹ ملے گی اور تب میں جاب کروں گا. آپ یوں سوچے، آپ کچھ نیا لائے، کچھ نئی آئیڈیا لائے، کچھ نیا اسٹارٹ کرے اور آپ جاب لینے کے بجائے جاب دینے کا سوچے تاکہ آپ دوسروں کو جاب دے سکو. تو یہی میرا میسج ہے نوجوانوں کو کہ وہ سب سے پہلے خود کو ڈسکور کرے اور اپنی اسٹرینتھ پہ کام کرے اور کچھ نیا اسٹارٹ کرے. جی رئیس بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا. آپ نے جو ہے وہ میسج بھی چھوڑ دیا اور آپ نے موٹیویٹ بھی کر دیا نوجوانوں کو. لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ میری کہانی کے حوالے سے بھی اگر ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں، کچھ بولنا چاہیں میری کہانی پروگرام کے حوالے سے. فہد بھائی میں اس پروگرام کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو آگے لا کے ان کو یہ موقع دیتا ہے. ہر نوجوان کو، مجھ جیسے عام نوجوان کو جو انفلوئنشل اتنا نہیں ہے کہ وہ اپروچ کر سکے اور کسی ٹی وی چینل میں اپنے لیے انٹرویو ارینج کر سکے. تو یہ ہم جیسے نوجوانوں کے لیے پاسبل نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے پاسبل ہے جو وہاں تک رسائی ان کو حاصل ہو. اور آپ جو یہ آپ کے ایپیسوڈز میں دیکھے، آپ عام سے عام بندے کو لاتے ہو جو ٹیلنٹڈ ہو لیکن اس کے پاس ریسورسز نہ ہو، اور آپ ان کو آگے لا کے ان کو موقع دیتے ہو جو اپنی سٹوری شیئر کر کے لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں. تو میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. آپ کے الفاظ باعث اعزاز ہیں ہمارے لیے اور ہم لوگ ان فیوچر بھی یقیناً ایسے لوگوں کو آگے لے کے آتے رہیں گے. یہ آپ جیسے لوگوں ہی کی وجہ سے یہ شو چل رہا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے رئیس بھائی کہ جب آپ جیسے لوگ آتے ہیں، بولتے ہیں، بتاتے ہیں. تو رئیس بھائی جاتے جاتے کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ ایسا جو رہ گیا آپ شیئر نہ کر سکے ہوں، بتا نہ سکے ہوں؟ فہد بھائی بالکل میں شیئر کرنا چاہوں گا. میں تو سارا دن اگر شیئر کر پاؤں تو بھی کم ہے. یہ میسج، یہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اسکول تک نہیں گئے، لیکن ہمارے نوجوان پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ماسٹر کی ڈگری ہے وہ کام کی نہیں ہے، ان کو آگے اور پڑھنا یہ کافی نہیں ہے. بے شک پڑھے لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اس ڈگری پہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ اپنا ٹائم ہاسٹلز میں یا گھروں میں ویسٹ نہ کرے کہ مجھے صرف پوسٹ کے لیے اپلائی کرنی ہے. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا چکوال میں ایک پوسٹ تھا جو مالی ہوتا ہے اس کا اور جو پیون ہوتا ہے اس کا. تو اس کے لیے 2000 ماسٹر ڈگری ہولڈرز نے اپلائی کیا تھا. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. کلاس 4 کے لیے 2000 ماسٹر ڈگری ہولڈرز اپلائی کرتے ہیں. تو میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ صرف گورنمنٹ جابس کے لیے اپلائی نہ کریں، ان کا ویٹ نہ کریں، آپ خود سے کریں، آپ خود کچھ کریں. پہلے اپنے گولز کو ڈیفائن کریں کہ آپ کو جانا کہاں ہے. اگر آپ پشاور آ رہے ہیں کراچی سے اور آپ جو ہے وہ لاہور کی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ کس طرح پشاور پہنچ سکتے ہو؟ پہلے اپنے ٹارگیٹس کو ڈیفائن کرے، پھر ان کے لیے راستے کو پلان کرے کہ مجھے کس راستے سے، کس گاڑی میں یا کس چیز سے جانا ہے، تب آپ منزل تک پہنچ سکتے ہو.
माशाल्लाह, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देकर आपने इख्तिताम किया, और यकीनन टारगेट्स और गोल्स को डिफाइन करना जो है बहुत ज़रूरी है, और ऐसे कामों में फिर आप जैसे लोग ही जो है वो स्पेशली हेल्प कर सकते हैं नौजवानों को सिखाने में, बताने में, उनके टैलेंट्स जानकर उन्हें गाइड करने में। तो जिस पर होपफुली आपकी ये काविशें रंग लाएंगी, और जिस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और स्पेशली पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए कि आप हमारे इस शो में आए। और इंशाल्लाह ये तो एक मेरी कहानी का सिलसिला था, हम इन फ्यूचर भी आपसे डिफरेंट टॉपिक्स पर इंशाल्लाह बहुत सारे शोज करना चाहेंगे। बड़ा अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, एक मरतबा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, रईस भाई की आपने कहानी सुनी। माशाल्लाह रईस भाई ने जैसा कि बताया वो एक दूर दराज के पीके के गांव अपरदीर के भी एक गांव से वो ताल्लुक रखते हैं। तो उनकी आपने कहानी सुनी। वो इस वक्त माशाल्लाह पेशावर में हैं और अपनी स्टडीज़ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहे हैं, और चाहते हैं कि आप लोग भी उन्हें फॉलो करें और उनसे सीखना अगर चाहें आप तो हमने उनके लिंक्स जो है तमाम उनके बारे में और उनकी फेसबुक प्रोफाइल सब हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं, उनके बारे में मजीद सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और मेरी कहानी के हवाले से भी अगर आप लोग हमें फेसबुक पर देखना चाहें तो www.facebook.com/मेरी कहानी और इसके साथ साथ मेरी कहानी.org पर आप और भी स्टोरीज देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मेरी कहानी शो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।